بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلاک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا۔ 5واں باب، 3 گمشدہ کڑیاں۔ شرلاک ہومز میں ایک بہت ہی شاندار وصف تھا کہ وہ جب چاہتا چیزوں سے اپنا دھیان اپنی مرضی سے ہٹا لیا کرتا۔ 2 گھنٹے ہم جس عجیب گورکھ دھندے میں پھنسے رہے وہ اسے بھول بھال کر پوری طرح بیلجین آرٹسٹوں کی تصویریں دیکھنے میں کھو گیا۔ جب تک ہم گیلری میں رہے اس نے سوائے آرٹس پر اپنی ناقص معلومات کے تبادلے کے کسی اور چیز پر بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم گیلری سے نکل کر نارتھمبرڈ لینڈ ہوٹل پہنچ گئے۔ سر ہنری باسکرولی 12ویں منزل پر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، کلرک نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ پہنچے میں آپ کو اوپر بھیج دوں۔ اگر میں آپ کا رجسٹر دیکھنا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہومز نے کلرک سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ رجسٹر سے ظاہر ہوتا تھا کہ باسکرولی کے بعد صرف 2 نام اور لکھے گئے، پہلا تھیوفلس جانسن اور فیملی، نیو کیسل، اور دوسرا نام مسز اولڈ مور اور ان کی خادمہ ہائی لاج اولٹن کا تھا۔ یقیناً یہ میرے جاننے والے وہی مسز جانسن ہیں، مسٹر جانسن ہیں، ہومز نے پورٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جو پیشے سے ایک وکیل ہیں، کھچڑی بالوں والے اور تھوڑا لنگڑا کر چلتے ہیں، وہی ہے نا؟ نہیں جناب، یہ مسٹر جانسن تو کوئلے کی کانوں کے مالک ہیں، بہت پرکشش اور عمر میں بھی آپ کے برابر ہی ہوں گے۔ یقیناً تمہیں ان کے کام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں جناب، وہ تو بہت سالوں سے اس ہوٹل میں آ رہے ہیں اور ہم سب ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ آہا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مسز اولڈ مور کا نام بھی مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ تو میری تجسس اور اشتیاق کا برا نہ منانا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دوست سے ملنے جاؤ تو دوسرا بھی اتفاقاً ہی مل جاتا ہے۔ وہ نہایت مغرور خاتون ہیں جناب، ان کے شوہر ایک زمانے میں گلوسٹر کے میئر رہ چکے تھے۔ وہ جب بھی اس شہر میں آتی ہیں تو ہمیشہ ہمارے ہی ہوٹل میں قیام کرتی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ میری ایسی کسی خاتون سے جان پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاتون میرے واقف کاروں میں سے نہیں ہو سکتی۔ ان سوالات سے ایک بہت اہم حقیقت کا پتہ چلا ہے واٹسن، اور ہومز نے میرے ساتھ سینہ چڑھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دوستوں میں اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے ہوٹل میں قیام پذیر نہیں ہوئے ہیں، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جہاں وہ سر باسکرولی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے شدید خواہش مند ہیں، وہیں دوسری طرف جیسا کہ ہم نے خود بھی دیکھا وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سر باسکرولی سے ان کا آمنا سامنا نہ ہونے پائے، اور یہ ایک نہایت خیال آفرین حقیقت ہے۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوتی ہے؟ واٹسن نے کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیلو میرے عزیز، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی ہم سیڑھیوں کے آخری گھماؤں پر پہنچے اچانک ہماری مٹ بھیڑ سر ہنری باسکرولی سے ہو گئی، جن کا چہرہ غصے کی تمازت سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہا تھا، اور اپنے ہاتھ میں ایک عدد پرانا اور گلدآلود جوتا لیے کھڑے تھے۔ وہ اس قدر تیش کے عالم میں تھے کہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، اور جب وہ بولے تو ان کا ٹھیٹھ لہجہ اور انداز گفتگو اس سے کئی زیادہ ویسٹرن تھا جو ہم نے آج صبح ہی سنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مجھے کاٹ کا الو سمجھ رہے ہیں، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولے۔ میں ہرگز ان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ کس انسان سے پڑا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس لڑکے نے میرا بوٹ نہ ڈھونڈ کے دیا تو یہ سب بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں مذاق ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں مسٹر ہومز، لیکن اس بار تو پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ آپ ابھی تک اپنا گمشدہ جوتا تلاش کر رہے ہیں؟ جی ہاں جناب، اور میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ براؤن رنگ کا نیا بوٹ ہے۔ جی ہاں وہی تھا، اور اس بار یہ سیاہ رنگ کا پرانا والا بوٹ ہے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ میرے پاس اس وقت صرف 3 جوڑی جوتے ہیں، نئے براؤن بوٹ، سیاہ پرانے والے بوٹ، اور یہ پینٹ لیدر والے جوتے جو اس وقت میں پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں۔ کل رات یہ لوگ میرا براؤن بوٹ اٹھا کر لے گئے تھے اور آج صبح سیاہ جوتا چرا لیا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ خدا کے بندے، اب کھڑے کھڑے گھور کیوں رہے ہو؟ کچھ تو بولو۔ اس لمحے ایک مضطرب اور پریشان جرمن ویٹر وہاں نمودار ہوا۔ نہیں جناب، میں نے سارے ہوٹل میں اس بارے میں پوچھ گچھ کی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا سر، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں تو میں اسے تلاش کر لوں گا۔ یاد رکھنا، یہ آخری چیز ہے جو میں نے اس چوروں کے بھیٹ میں کھوئی ہے۔
معاف کرنا مسٹر ہومز، میں نے اس ادنا سی بات کے لیے آپ کو تکلیف دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا زحمت دینا بہتر ہی ہوا۔ کیوں؟ آپ اس بات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔ آج سے پہلے مجھے کبھی اس طرح کی عجیب و غریب اور پاگل کر دینے والی صورتحال سے سامنا نہیں پڑا۔ شاید عجیب ترین، ہومز نے خود سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ابھی اسے پوری طرح سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سر ہنری، آپ کا یہ کیس بہت پیچیدہ ہے۔ اگر آپ کے چچا کی موت کے تناظر میں دیکھا جائے تو مجھے یقین نہیں کہ یہاں کے وہ 500 نہایت اہم کیس جنہیں میں اب تک حل کر چکا ہوں میں سے کسی کی بھی سازش کی جڑیں اتنی گہری تھیں جتنی اس کیس کی ہیں، لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں کئی سرے موجود ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رہنمائی سچائی تک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ فی الحال ہم اپنا وقت غلط سمت میں ضائع کر رہے ہوں، لیکن جلد یا بدیر ہم سچائی تک پہنچ ہی جائیں گے۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور کھانے کے دوران اصل معاملے کے بارے میں جس کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے بہت ہی کم بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ہم کمرہ خاص میں براجمان ہو گئے جہاں ہومز نے سر باسکرولی سے پوچھا کہ اب ان کے آگے کا کیا ارادہ ہے۔ میں نے باسکرولی ہال جانے کا قصد کر لیا ہے۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ ہفتے کے آخر تک۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو، ہومز نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کا فیصلہ بہت مناسب ہے۔ میرے پاس اس بارے میں وافر ثبوت ہیں کہ یہاں لندن میں آپ کا مسلسل تعاقب کیا جاتا رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کے اس شہر میں لوگوں کو شناخت کرنا یا ان کے عزائم کے بارے میں جاننا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر ان کے ارادے نیک نہیں ہیں تو یقیناً آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کو ان سے بچا بھی نہیں پائیں گے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ ڈاکٹر مورٹیمر کے آج صبح جب آپ لوگ میرے گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کا باقاعدہ تعاقب کیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر مورٹیمر زور سے اچھلے۔ تعاقب کس نے کیا؟ بدقسمتی سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کیا ڈاٹمور میں آپ کے پڑوسیوں یا جان پہچان کے لوگوں میں سے کسی کی سیاہ اور گھنی داڑھی ہے؟ نہیں، یا ٹھہرو میں یاد کر لوں۔ کیوں؟ ہاں، مجھے یاد آ گیا، سر چارلز کا بٹلر باری مور، اس کی گھنی سیاہ داڑھی ہے۔ اوہ، یہ باری مور اب کہاں ہے؟ وہ حویلی کا انچارج ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح یہ پتہ چلانا ہے کہ وہ واقعی حویلی میں موجود ہے یا پھر اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وہ یہاں لندن آ گیا ہو۔ تم یہ کیسے معلوم کرو گے؟ مجھے ٹیلی گرام کا ایک فارم دے دو۔ کیا سر ہنری کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں؟ یہ لکھنا یقیناً کام کرے گا۔ باری مور کو ملے، باسکرولی ہال۔ وہاں سب سے قریبی تار گھر کون سا ہے؟ گرمپن۔ بہت خوب، ہم دوسرا تار گرمپن کے پوسٹ ماسٹر کے نام بھیجیں گے کہ مسٹر باری مور کے نام بھیجے جانے والے تار صرف ان کے اپنے ہاتھ میں ہی دیا جائے، اور اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو سر ہنری باسکرولی کو نورتھمبر لینڈ ہوٹل کے پتے پر جوابی تار سے مطلع کیا جائے۔ اس طرح ہمیں شام سے پہلے یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا باری مور ڈیون شائر میں بھی ہے یا نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، باسکرولی نے کہا۔ برسبیل تذکرہ ڈاکٹر مورٹیمر، ویسے پتہ تو چلے یہ باری مور کون ہے؟ وہ وہاں کے پرانے نگران کا بیٹا ہے جس کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ 4 پشتوں سے وہ اس حویلی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ اور اس کی بیوی کاؤنٹی میں اتنے ہی معزز ہیں جتنا کہ وہاں رہنے والا کوئی بھی دوسرا جوڑا۔ لیکن دوسری طرف، باسکرولی نے کہا، یہ بات بھی نہایت واضح ہے کہ اب جب کہ ایک عرصے سے باسکرولی خاندان کا کوئی بھی فرد حویلی میں مقیم نہیں ہے تو ان لوگوں کو بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی رہائش ہاتھ آ گئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ کیا سر چارلز کی وصیت میں باری مور اور اس کی بیوی کو بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ ہومز نے پوچھا۔ اسے اور اس کی بیوی دونوں کو 500 پاؤنڈ ملے ہیں۔ ہاں، کیا انہیں اس بات کا علم ہے؟ جی ہاں، سر چارلز اس ذکر کے بہت شوقین تھے کہ ان کی وصیت میں کس کو کیا ملنے والا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر مورٹیمر بولے، آپ ہر اس شخص کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے جسے سر چارلز کے ترکے سے کچھ بھی ملا ہو، کیونکہ خود میرے لیے بھی انہوں نے 1000 پاؤنڈ چھوڑے ہیں۔ واقعی؟ سچ مچ؟ آپ کے علاوہ اور کون کون ہے؟ ایسے بہت سے لوگوں کے علاوہ جنہیں انفرادی طور پر کئی چھوٹی موٹی رقمیں ملی ہیں، ایک بڑی تعداد عوامی خیراتی اداروں کو دی جانے والی رقومات کی بھی ہیں، اور باقی بچا کھچا ترکہ سر ہنری کے نام ہے۔ اور یہ بچا کھچا ترکہ کتنی مالیت کا ہے؟ 7,40,000 پاؤنڈ۔ ہومز نے حیرت سے بھویں اچکائیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ معاملہ اتنی بڑی رقم کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، سر چارلز کے بارے میں شہرا تھا کہ وہ امیر ہو گئے ہیں،
لیکن اس قدر امیر ہو گئے اس کا ہمیں ان کے سیکیورٹیز کی جانچ پڑتال کرنے سے پہلے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ ان کی جاگیر کی کل مالیت تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ ہے۔ خدا کی پناہ، اتنی بڑی رقم کے لیے تو کوئی بھی انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے۔ ایک سوال اور ڈاکٹر مورٹیمر، میں اس ناخوشگوار مفروضے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن فرض کیا کہ ہمارے نوجوان دوست کو اگر یہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس ساری جاگیر کا وارث کون ہوگا؟ سر چارلز کے چھوٹے بھائی روجر باسکرولی کنوارے ہی مر گئے تھے، اس لیے ایسی کسی بھی صورت میں یہ جاگیر سر چارلز کے دور کے رشتہ دار ڈیسمونڈز خاندان کو منتقل ہو جائے گی۔ جیمز ڈیسمونڈ ویسٹ مور لینڈ گرجے کے بڑے پادری ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ سب بہت کارآمد تفصیلات ہیں۔ آپ کبھی جیمز ڈیسمونڈ سے ملے ہیں؟ جی، وہ ایک دفعہ سر چارلز سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ درویشانہ زندگی بسر کرنے والے ایک نیک اور معزز وضاقتہ کے انسان ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سر چارلز کے بسط اصرار کے باوجود ان سے کوئی امداد لینے سے اکثر انکار کر دیا تھا۔ اور یہ سادہ سی زندگی گزارنے والا سر چارلز کے علاقوں کے ترقی کا وارث ہوگا؟ جاگیر کے وارث تو لازمی طور پر وہی ہوں گے، روپیہ پیسہ بھی انہی کو جائے گا، بشرط یہ کہ اسے موجودہ وارث کسی اور کے نام کی وصیت نہیں کر جاتا، کیونکہ موجودہ وارث کو حق ہے کہ وہ اس رقم کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اور کیا آپ نے اپنی وصیت تیار کروا لی ہے سر ہنری؟ نہیں مسٹر ہومز، میں نے ابھی تک کوئی وصیت نہیں کی، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ مجھے کل ہی تو ان سارے واقعات کا علم ہوا ہے۔ لیکن ایسی کسی صورت میں یہی چاہوں گا کہ ترکے کی تمام دولت بھی اسی شخص کے پاس جائے جسے خطاب اور جاگیرداری دی جا رہی ہے۔ وہ میرے مرحوم چچا کی رعایت تھی، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میرے خیال میں اس جائیداد کا مالک باسکرولی خاندان کی شان و شوکت کیوں کر بحال کر سکے گا اگر اس کے پاس اس ساری جاگیر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رقم نہیں ہوگی۔ اس لیے حویلی، زمینیں اور ڈالرز سب اکٹھے ایک آدمی کو ملنا چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ سر ہنری، میں آپ کی اس رائے سے پوری طرح متفق ہوں کہ آپ کو بلا تاخیر ڈیون شائر کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میری صرف ایک شرط ہے اور یہ کہ آپ وہاں اکیلے نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر مورٹیمر میرے ساتھ واپس جا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر مورٹیمر کو اپنے مریضوں کو بھی تو دیکھنا ہے، اور پھر ان کا گھر باسکرولی حویلی سے میلوں دور ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ بر وقت آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ نہیں سر ہنری، آپ کو یقیناً کسی ایسے شخص کو ساتھ لے کر جانا چاہیے جو قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکے۔ مسٹر ہومز، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود میرے ساتھ چلیں؟ اگر ان معاملات نے کوئی بحرانی صورت اختیار کر لی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ خود حاضر ہو سکوں، لیکن آپ تو سمجھ سکتے ہیں میرا یہ تفتیش کا کام وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے اور مجھے لگاتار ہر طرف سے مدد کی درخواستیں موصول ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے لیے لندن سے غیر معینہ مدت تک کے لیے غیر حاضر ہونا ممکن نہیں ہے۔ آج کل بھی انگلینڈ کی ایک قابل احترام شخصیت کی شہرت کو ایک بلیک میلر کی طرف سے بدنامی کا خطرہ ہے، اور صرف میں ان کی اس تباہی کو رسوائی سے بچا سکتا ہوں۔ آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں کہ میرے لیے ڈارٹمور جانا کتنا مشکل ہے، تب پھر آپ کس کی سفارش کریں گے؟ ہومز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، اگر میرا یہ دوست یہ ذمہ داری اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہوگا جو کسی بھی مشکل وقت میں آپ کی حفاظت کر سکے، اور یہ بات کوئی اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا جتنی کہ میں۔ ہومز کے اس بیان پر میں حیرت زدہ رہ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا باسکرولی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت گرم جوشی سے اسے دباتے ہوئے بولے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی ڈاکٹر واٹسن، آپ تو مجھے درپیش حالات سے واقف ہی ہیں، بلکہ اس معاملے کی مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ آپ اگر میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ باسکرولی حویلی چلیں تو میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ مہم جوئی کا خیال ہمیشہ ہی میرے لیے باعث تحرک ہوتا تھا، اور پھر ہومز کے وہ ستائش بھرے الفاظ اور برونٹ نے جس طرح مجھے پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا، میرے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں بخوشی حاضر ہوں گا، میں نے کہا، میرے وقت کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے بھلا، اور تم پوری احتیاط سے ساری رپورٹ مجھے بھجواتے رہو گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کے حساب سے جو بھی مناسب ہدایت ہوگی وہ میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہفتے کے دن تک سب تیاری ہو جائے گی، اگر ڈاکٹر واٹسن کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بالکل مناسب ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم ہفتے کے دن 10 بجے جانے والی ریل گاڑی پر پیڈنگٹن ریلوے اسٹیشن پر ملیں گے، بشرط یہ کہ پروگرام میں کوئی اور رد و بدل نہ ہوئی۔ ہم نے جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ باسکرولی نے فتح مندی سے چیختے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں غوطہ لگا کر الماری کے نیچے سے اپنا براؤن بوٹ نکال لیا۔ میرا گمشدہ جوتا، وہ چلائے۔
خدا کرے ہماری ساری پریشانیاں اسی طرح آسانی سے دور ہو جائیں، شرلک ہومز نے کہا۔ لیکن یہ تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے، ڈاکٹر مورٹیمر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کھانا کھانے جانے سے پہلے اس کمرے کو بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے بھی، باسکرولی نے کہا، اس کمرے کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ یقین مانو یہاں اس وقت کوئی بوٹ نہیں تھا۔ پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے باہر گئے تھے تو یقیناً کسی ویٹر نے اسے لا کر یہاں رکھ دیا ہوگا۔ اس جرمن ویٹر کو بلا کر پوچھا گیا، لیکن نہ تو اس بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی کسی سے پوچھ تاچھ کرنے پر یہ معاملہ صاف ہو سکا۔ اور یہ واقعہ بھی یکے بعد دیگرے ہونے والے ان بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر بے مقصد نظر آنے والے پراسرار واقعات میں شامل ہو گیا جو پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ سر چارلز کی دہشت ناک موت کی کہانی تو ایک طرف، لیکن اس کے علاوہ بھی ناقابل توجہ واقعات کی ایک قطار تھی جو گزشتہ 2 دنوں میں ہوئے تھے، جس میں چسپاں الفاظ والے خط کا ملنا، بگی میں سوار سیاہ ریش کا جاسوسی کرنا، نئے براؤن بوٹ کا کھو جانا، پھر پرانے کالے بوٹ کا چوری ہونا، اور اب براؤن بوٹ کی واپسی۔ بیکر اسٹریٹ واپسی پر ہومز بھگی میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی تنی ہوئی بھووں اور چہرے پر چھائے غور و فکر کی پرچھائیوں سے میں نے جان دیا کہ وہ بھی میری طرح ان سارے واقعات کی کوئی ایسی شکل وضع کرنے میں مصروف ہے جس میں یہ سارے عجیب و غریب اور بظاہر ضمنی واقعات فٹ ہو سکیں۔ سہ پہر سے لے کر دن ڈھلے تک، شام تک وہ سوچوں اور دھوئے میں گھرا بیٹھا رہا۔ رات کے کھانے سے ذرا پہلے 2 تار آ گئے۔ پہلا تھا، ابھی خبر آئی ہے کہ باری مور حویلی میں ہی موجود ہے، باسکرولی۔ اور دوسرا تھا، 23 ہوٹلوں کو آپ کی ہدایات کے مطابق چیک کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ٹائمز اخبار کا ترشیدہ صفحہ نہیں مل سکا۔ کارٹ رائٹ واٹسن، ہماری دونوں کوششیں بیکار چلی گئی۔ کوئی ایسا کہ جس میں سب کچھ آپ کی امید کے خلاف ہو رہا ہو نہایت تحرک آمیز ہوتا ہے۔ اب ہمیں کسی اور سوراخ کا کھوج لگانا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس وہ یکابان ہے جو اس مشکوک شخص کو بھگی میں لے گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا تم نے۔ میں نے اس کا نام پتہ معلوم کرنے کے لیے رجسٹری آفس تار بھیج دیا ہے۔ اگر یہ میری بات کا جواب ہے تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک تار کا جواب آنے سے زیادہ اطمینان بخش ثابت ہوئی، کیونکہ جب دروازہ کھولا گیا تو ایک سخت گیر نظر آنے والا شخص اندر آیا جو کہ بتاتے خود ہمارا مطلوبہ یکابان تھا۔ مجھے ہیڈ آفس سے پیغام ملا تھا کہ اس پتے سے کسی معزز آدمی نے یکا نمبر 2704 کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ اس نے کہا، میں پچھلے 7 سالوں سے یہ یکا چلا رہا ہوں اور آج تک کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میں یارڈ سے سیدھا یہیں چلا آیا ہوں کہ آپ سے خود پوچھوں کہ آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے۔ ہومز بولا، مجھے تم سے قطعی کوئی شکایت نہیں ہے دوست، بلکہ اس کے برعکس میرے پاس تمہارے لیے 10 شلنگ کا سکہ ہے جو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ آج تو میرا دن بہت اچھا جا رہا ہے اور میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، کوچوان نے کھیسے نکالتے کر ہنستے ہوئے کہا۔ آپ پوچھیے جناب، آپ کو کس بارے میں پوچھنا ہے؟ سب سے پہلے تو تمہارا نام اور پتہ، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے تمہاری دوبارہ ضرورت پڑے۔ جان کلیٹن، 3 ٹرپی اسٹریٹ، بورو۔ میرا یکا واٹرلو اسٹیشن کے نزدیک شپلے یارڈ میں کھڑا ہوتا ہے۔ شرلک ہومز نے یہ معلومات لکھ لیں۔ کلیٹن، اب مجھے اس شخص کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ جو آج صبح 10 بجے تمہارے یکے میں یہاں آیا اور پہلے اس گھر کی نگرانی کرتا رہا اور بعد میں اس نے یہاں سے نکلنے والے 2 معزز آدمیوں کا ریجنٹ اسٹریٹ تک پیچھا کیا۔ وہ آدمی کچھ حیران و پریشان نظر آنے لگا۔ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پھر یہ سب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ ایک جاسوس ہے اور میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ میرے عزیز، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ تم نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ وہ ایک جاسوس ہے؟ جی ہاں، اس نے یہی کہا تھا۔ اس نے تم سے یہ بات کب کہی تھی؟ جب وہ بھگی سے اتر کر جانے لگا تھا۔ کیا اس سے کچھ اور بھی کہا تھا؟ اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ ہومز نے میری طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس نے اپنا نام بتایا تھا؟ کیا واقعی اس سے بتایا تھا؟ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ وہ نام کیا تھا جو اس سے بتایا تھا؟ اس کا نام تھا، کوچوان نے کہا، نام تھا شرلک ہومز۔ میں نے اپنے دوست کو اتنا ہکا بکا کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس دن کوچوان کی بات سن کر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیرانگی کے مارے کچھ بولا ہی نہیں، پھر اچانک اس سے ایک زبردست کہا لگایا، حاضر جوابی واٹسن، ناقابل تردید فراست۔ وہ بولا، مجھے لگا کہ میں خود ہی اپنے مقابل کھڑا ہوں۔
اس بار تو وہ بہت خوش اسلوبی سے مجھ پر بازی لے گیا. تو اس کا نام شرلک ہومز تھا, یہی کہا تھا نا؟ جی جناب, یہی نام تھا ان صاحب کا. شاندار. مجھے شروع سے بھی سب بتاؤ کہ وہ کہاں سے تمہارے یکے میں سوار ہوا اور پھر کیا کیا ہوا. 9:30 بجے ٹریفلگر اسکوائر پر اس نے مجھے آواز دے کر روکا. مجھے اس سے بتایا کہ وہ ایک جاسوس ہے اور اگر سارا دن وہ جیسا جیسا کہتا جائے, میں ویسا ویسا کرتا جاؤں اور کوئی سوال نہ پوچھوں تو وہ مجھے 2 گینز دے گا. میں خوشی خوشی راضی ہو گیا. سب سے پہلے وہ نارتھمبرلینڈ ہوٹل گیا اور انتظار کرتا رہا, یہاں تک کہ 2 آدمی ہوٹل سے باہر نکلے اور وہاں پہلے سے کھڑی بگیوں میں سے ایک پر سوار ہو گئے. ہم ان کی بگی کا تعاقب کرتے رہے جو یہیں آس پاس کسی جگہ آ کر رکی تھی. اسی دروازے پر, ہومز نے کہا. خیر, میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے یکے میں سوار شخص اس بارے میں سب جانتا تھا. ہم اسی سڑک پر تھوڑا آگے جا کر رک گئے اور وہاں ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے. تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرے اور ہم نے ایک بار پھر ان کا تعاقب شروع کر دیا. ہم ان کے پیچھے بیکر اسٹریٹ اور اس کے ساتھ, مجھے معلوم ہے, ہومز نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا. ہم ریجنٹ اسٹریٹ کا 3/3 فاصلہ طے کر چکے تھے جب ان صاحب نے درمیانی چلمن اٹھا کر اونچی آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا, جلد از جلد واٹرلو اسٹیشن چلنے کا حکم دیا. میں نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور ہم اگلے 10 منٹ میں واٹرلو اسٹیشن پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر اس نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 گینز دیے اور اتر کر اسٹیشن کے اندر چلا گیا. جس وقت وہ اتر کر اندر جا رہا تھا تو اچانک رک کر پلٹا اور کہا, شاید تمہارے لیے یہ جاننا باعث دلچسپی ہو کہ تم جسے اپنی بھگی میں بٹھا کر لائے ہو وہ مسٹر شرلک ہومز ہے. اور تب مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام شرلک ہومز ہے. میں سمجھ گیا. اور اس کے بعد تم نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا؟ نہیں, اسٹیشن کے اندر چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ نہیں دیکھا. اور اس شرلک ہومز کا حلیہ کیا تھا؟ کچوان سا کھجاتے ہوئے بولا. مجموعی طور پر وہ ایسا شخص نہیں تھا جس کا حلیہ آسانی سے بتایا جا سکے. میرے حساب سے وہ لگ بھگ 40 سال کا رکھتا تھا. اس کا قد درمیانہ, آپ سے 2 انچ چھوٹا ہوگا جناب. اسے شرفا کی وضاقتہ کا لباس پہنا تھا. اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی تھی جس کے کنارے چوکور تھے اور اس کے چہرے کی رنگت زردی مائل تھی. میں اس کے بارے میں یقین سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی آنکھوں کی رنگت کیا تھی؟ مجھے یاد نہیں. کوئی اور بات جو تمہیں یاد ہو سکے؟ نہیں جناب, کچھ نہیں. اچھا تو ٹھیک ہے, یہ 10 شلنگ کا سکہ تمہارے لیے, اور تمہیں اس طرح کا ایک اور سکہ مل سکتا ہے اگر تم اس بارے میں کچھ مزید معلومات لا سکو. شب بخیر. شب بخیر جناب, اور بہت بہت شکریہ. جان کلیٹن کیکی کر کے ہنستا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا اور ہومز میری طرف دیکھ کر کندھے جھٹکنے لگا. اس کے چہرے پر غمگین مسکراہٹ تھی. یکایک ہمارا تیسرا سراغ بھی کھو گیا اور ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. وہ بولا, وہ مکار بدماش, اسے ہمارا نمبر معلوم ہے. وہ جانتا ہے سر ہنری باسکرولی مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور وہ ریجنٹ اسٹریٹ میں میری حیثیت سے بھی واقف ہے. اس نے کیا سرائی کر لی کہ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے اور عنقریب میرے ہاتھ کو چوان تک جا پہنچیں گے, اس لیے اس نے یہ گستاخ پیغام بھیجنے کی جسارت کی. میں بتا رہا ہوں واٹسن, اس دفعہ ہمارا واسطہ اپنے ٹکر کے حریف سے پڑا ہے جو مجھے لندن میں شہمات دے چکا ہے. میری دعا ہے کہ تم ڈیون شائر میں کامیاب رہو, لیکن میں ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوں. کس بارے میں؟ تمہیں وہاں بھیجنے کے بارے میں. یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے واٹسن, ناپسندیدہ اور خطرناک کام, اور جتنا میں اس بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی اور برا لگتا ہے. ہاں میرے عزیز دوست, ہو سکتا ہے تم میری اس بات پر ہنسو, لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بار پھر تم بیکر اسٹریٹ سے سلامت پہنچ گئے تو مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں ہوگا.